آج کا موضوع ہے توحید باری تعالی سے کیا مراد ہے۔ توحید واحد سے ہے یا احد سے ہے، اس کا معنی ہے ایک سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے اور اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں، ولم یکن لہ کفو، نہ اس کے کوئی برابر ہے، احد اکیلا ہے۔ بھائی بہن برابر ہوتے ہیں، بیٹے نیچے ہوتے ہیں، والدین اوپر ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وہ ہوگا۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہر لحاظ سے یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، اس کے اوصاف ہیں، وہ کائنات کو چلاتا ہے۔ جس میں صفت کوئی نہ ہو وہ کائنات کو نہیں چلا سکتا۔ صفات والا، افعال والا رب ہی کائنات کو چلا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان بھی ایسے ہی ہیں کہ حکمران ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سمجھدار، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا، سمجھنے والا ہوتا ہے اور بہت چاق و چوبند ہوتا ہے، تو وہ کائنات کو چلاتا ہے۔ اگر کوئی بہرا ہو، گونگا ہو اور اندھا ہو، یا اس میں یہ والی صفات حمیدہ نہ ہوں تو وہ کائنات کو نہیں چلا سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی یہ صفات، اپنے یہ افعال کتاب و سنت میں بیان کیے ہیں۔ جا بجا آیات کے آخر میں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو صفات بیان کی ہیں، اور وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تیرا رب غفور الرحیم ہے، لیکن فرمایا رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رحمت والا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رحیم میں رحمت کی صفت موجود ہے، کریم میں کرم کی ہے، بصیر میں بصارت کی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نام ہیں، ان میں جو اللہ کی صفات ہیں، یہ ایک ہی رب کی صفات ہیں، اس سے اللہ متعدد نہیں ہو جاتے۔ جیسا کہ بعض بیوقوفوں کو سمجھ آتی ہے کہ جناب صفات زیادہ ہو جائیں یا نام زیادہ ہو جائیں تو رب زیادہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ اپنے کئی بار بچے کے کئی نام رکھ لیتے ہیں، باپ اس نام سے پکارتا ہے پیار کی وجہ سے، ماں اس نام سے، دادی اس نام سے پکارتی ہے۔ تو نام زیادہ ہونے سے اس کی ذات زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بہت نام رکھے ہیں، قیامت ہے، ساخہ ہے، آزفۃ العازفہ ہے، اور یوم التغابن ہے، کتنے نام ہیں، لیکن قیامت تو ایک ہی ہے۔ سورتوں کے کئی نام ہوتے ہیں، سورہ منجیہ، سورہ ملک ایک ہی کے نام ہیں، تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ التوبہ ایک ہی کے نام ہیں۔ تو نام زیادہ ہونے سے اور اوصاف زیادہ ہونے سے ذات متعدد نہیں ہو جاتی۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ رب الجلال کی صفات کا انکار کیا جائے، ایک ہی صفت مانی جائے، یہ توحید نہیں۔ بعض نے توحید کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ جو ہے نا وہ رب ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور کسی نے توحید کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا اللہ موجود ہے اور اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اس سے پھر وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے معنی نکالے کہ جو کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، اور اسی کی وہ کوئی اس کو پرتو بولتا ہے، کوئی اس کی روشنی بولتا ہے، کچھ مختلف تشبیہات دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہو السمیع البصیر۔ تو توحید کا معنی یہ کرنا کہ اس کے سوا وہ موجود ہے تو اور کوئی موجود نہیں، وہ اکیلا ہی موجود ہے، یہ وحدت الوجود یعنی وجود کا واحد ہونا، یہ معنی غلط ہے۔ کسی نے کہا اس کی صفات کا انکار کرو تو یہ معنی توحید کا ہے،
نعوذ باللہ یہ بھی معنی غلط ہے۔ اللہ کی صفات قرآن حکیم میں موجود ہیں اور ان کا اقرار اس سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔ تو جو صحیح معنی ہے توحید کا وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام واحد ہے اپنی ذات میں اور واحد ہے اپنی صفات میں، اس جیسی صفات اور افعال بھی کسی کے نہیں اور اس جیسی ذات بھی کوئی اور نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ ساری کائنات کے مخلوقات میں افضل ترین ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی رب کے برابر نہیں۔ اگر ہم اپنے مقام سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنا بلند مقام ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم تو ان کے قدموں جیسے بھی نہیں ہیں، جیسے کہتے ہیں قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں ہے، لیکن جب ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھا جائے تو اتنا فرق نظر آتا ہے جتنا کسی خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی خوبیوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، ان کی ذات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا رب ہی حقدار بنتا ہے۔ تو جب ساری کائنات کی افضل ترین ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جیسے نہیں ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، تو پھر باقی تو سب ان سے نیچے ہیں۔ ان میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے شریک ہو یا اللہ کے برابر ہو؟ جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت نیک ہیں، پاک ہیں، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں دے اور درجات کو بلند کرے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد، تابعین کے بعد کے آدمی ہیں، ان کا مقام ان کے بعد ہے، وہ رب کے شریک نہیں ہو سکتے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارضاہ امیر المومنین ہیں، جنتی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سچے اور خلیفہ مسلمین ہیں، اور ان کے فضائل میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقام نیچے ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں، تو ان کے بعد آنے والا کوئی بھی یا ان سے پہلے کوئی نبی بھی وہ رب کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں افضل ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا نہ صفات میں کوئی ہے، نہ کمالات میں، نہ افعال میں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے اور اس کو ہم نے بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا بنایا۔ اور رب ذوالجلال اپنے بارے میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے اپنے آپ کو بھی سمیع البصیر کہا ہے اور بندے کو بھی سمیع البصیر کہا ہے، مگر میری سماعت اور بصارت میرے لائق، تیری تیرے لائق، اور رب ذوالجلال کی رب ذوالجلال کے لائق۔ ہماری صفات رب کے اوصاف کے قریب بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کو العزیز کہا ہے، یا ایھا العزیز۔ یوسف علیہ السلام بن گئے تو ان کو بھی العزیز کہا گیا، اس سے پہلے بادشاہ تھا اس کو بھی العزیز کہا گیا، اور رب ذوالجلال بھی العزیز ہے۔ العزیز کا معنی عزت والا۔ تو ان دنیا کے بادشاہوں کی عزت ان کے لائق، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی عزت اس کے لائق، برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، اور اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو ان کی رافت اور رحمت ان کے لائق، اور جو رب ذوالجلال کی رحمت ہے وہ رب کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کو علم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کوئی پکڑی جانے والی چیز نہیں ہے، کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، انفارمیشن تھی وہ، اور ان کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی۔ اگر ان کا اور رب کا علم برابر تھا پہلے ہی تو پھر کیوں بھیجی وحی آنے کا توقع نہیں بنتا، اور اگر برابر نہیں تھا تو پھر رب ذوالجلال کا علم اللہ کے ذات کے مطابق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک امام الانبیاء کے مطابق ہے،
اور امتی کا علم ایک امتی کے مطابق ہے۔ اس لیے توحید کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے کسی حساب سے بھی۔ تو یہ جو توحید ہے یہ دعوت تھی تمام انبیاء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کس حساب سے؟ نمبر ایک، بلکہ جو نعمتیں بندے کی طرف آتی ہیں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ساری کی ساری نعمتیں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور کوئی نہیں دیتا۔ زندگی وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بارش وہ دیتا ہے، ہر نعمت وہ دیتا ہے۔ جب بندے کو وہ نعمتیں دیتا ہے تو اس کا جو رد عمل ہے یا اس کے جو اگینسٹ جو انسان کرتا ہے وہ عبادات ہیں۔ ادھر سے نعمتیں، ادھر سے عبادات بندے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عبادات کے لائق بھی وہ اکیلا ہی ہے، یہ دوسرے لحاظ سے توحید ہے۔ پہلا لحاظ کیا تھا کہ جو نعمتیں آتی ہیں بندے کی طرف وہ ایک رب ہی دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا یہ جو عبادات انسان کرتا ہے اس کا حقدار صرف ایک اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور تیسری بات جس حساب سے ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اوصاف اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی افعال، اللہ کے کام اور اس کی خوبیاں، ان میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور وہ بھی خوبیوں اور کمالات اور افعال میں رب کے برابر نہ ذات کے حساب سے برابر نہیں ہیں۔ اس لیے جب ساری کائنات سے افضل رب کے برابر نہیں ہے تو بعد میں آنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان تین اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنا یہ توحید کہلاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔